شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ پینتن ڈبل وائس چینل کی طرف سے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیسا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے داؤں کو بگاڑ نہ دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے نہ بھیجے جو ان پر کھنگر والے پتھر پھینکتے تھے؟ تیرے نے کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 50 روز قبل کا ہے۔ ابراہ بن سبا جو نجاشی حبشہ کی طرف گورنر یمن تھا نے موسم حج میں لوگوں کو حج کی تیاری کرتے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ پتھروں کی ایک عمارت ہے جس کا وہاں جا کر طواف کرتے ہیں۔ اس نے بھی شہر سنا میں ایک عظیم و شان گرجا بنوایا اور اعلیٰ درجے کے رنگ برنگے پتھر استعمال کیے۔ اس کے علاوہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے اسے مزین کیا۔ گرد و نواح میں پودے لگوائے اور نجاشی شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے نام سے ایک خوبصورت اور بے نظیر گرجا بنوایا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ تمام لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کا طواف کریں۔ اس سے عیسائی مذہب کو تقویت حاصل ہوگی، آمدن بھی ہوگی اور آپ کا نام بھی روشن رہے گا۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہوئی تو بنی کنینا کے کسی شخص نے غضبناک ہو کر اس گرجا گھر کے اندر پوٹی کر دی۔ ابرہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں گا اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے نجاشی سے بھی کثیر فوج اور مست ہاتھی طلب کیے، پس وہ 60,000 یا 1,00,000 فوج بما ہاتھیوں کی لے کر مکہ معظمہ پر چڑھ آیا اور مکہ سے 2 میل دور مقام مخمس میں ڈیرے ڈال دیے اور اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ وہ فوج کا ایک دستہ لے کر مکہ معظمہ آیا اور قریش کی بہت سی بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ ہانک کر لے گیا، جس میں حضرت عبدالمطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ پھر ابرہ نے حناطہ حمیدی کو سرداران مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو اطلاع کرو کہ بادشاہ تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ کعبہ شریف کو ڈانے آیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر تم نے مزاحمت کی تو تم بری طرح مارے جاؤ گے۔ چنانچہ حناطہ مکہ آیا اور حضرت عبدالمطلب سے ملا۔ جب اس نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو اس کی گردن جھک گئی، زبان لڑکھڑا گئی اور بے ہوش ہو گیا اور اس سے ایسی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی جیسے بیل سے ذبح کے وقت نکلتی ہیں۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو عبدالمطلب کے آگے سر جھکایا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے برحق سردار ہیں۔ پھر اس نے انتہائی ادب سے ابرہ کا پیغام دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ہم بھی لڑنا نہیں چاہتے اور نہ اتنی کثیر فوج سے لڑنے کی ہم میں طاقت ہے۔ رہا کعبہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ حناطہ نے کہا کہ آپ ابرہ کے پاس چلیں تاکہ روبرو گفتگو ہو، معاملہ طے پا جائے۔ آپ قریش سے مشورہ کر کے اپنے بیٹے کے ہمراہ ابرہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حناطہ آپ کو باہر کھڑا کر کے اندر گیا اور آپ کے حسن و جمال، عظمت و شرافت اور سخاوت کا حال بیان کیا اور بتایا کہ وہ سرداران مکہ اور خاندان قریش میں سے ہیں اور کعبۃ اللہ کے متولی ہیں۔ ان کا نام عبدالمطلب ہے۔ میری ان سے یہ گفتگو ہوئی ہے، اب انہیں آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابرہ نے آپ کو اندر بلایا
اور آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی، تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا اور آپ کو اپنے پاس برابر بٹھا لیا اور یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہہ بولا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا حیران ہو کر، آپ اونٹوں کے بارے میں کہتے ہیں اور کعبہ شریف جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین و شرف ہے اور جسے میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبد المطلب بولے، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ کیا بولے؟ کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ خانہ کعبہ کا مالک رب جلیل ہے، وہ اپنا گھر خود بچا لے گا۔ ابرا، خانہ کعبہ تو اب مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ پھر عبد المطلب بولے، پھر تم جانو اور وہ رب قدیر۔ پھر ابرا نے کہا، انہیں اونٹ واپس دے دیے جائیں اور انہیں مست ہاتھی تو دکھاؤ تاکہ یہ مرعوب ہو جائیں۔ لیکن جب آپ کو ہاتھی کے سامنے لایا گیا تو وہ ہاتھی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اس نے یہ کہا، اے عبد المطلب میرا سلام ہو، اے عبد المطلب میرا سلام ہو۔ کس پر؟ اس نور پر جو تیری پشت میں ہے، باحوالہ زرکانی علی المواہب۔ یہ منظر دیکھ کر ابرہہ کے لشکر حیران رہ گیا۔ آپ اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو جمع کر کے فرمایا، پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ، اور خود چند آدمیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد دروازے کے حلقے کو پکڑ کر آنسو بہا بہا کر یوں دعا کی، اے اللہ ان ظالموں کو دفع کرنے میں مجھے تیرے سوا کسی سے امید نہیں۔ اے میرے رب، اپنے گھر کی تخریب ان سے روک دے اور اس کی حفاظت فرما۔ بے شک جو تیرے گھر کا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے، پس تو اپنے اور اپنے گھر کے دشمنوں کو اس سے روک دے کہ وہ اس کو خراب نہ کریں۔ الہی، ہر شخص اپنے گھر کو دشمن سے بچاتا ہے، پس تو بھی اپنے گھر کو ان دشمنوں سے بچا۔ الہی، آج صلیب کے پوجنے والوں پر اپنے گھر کے رہنے والوں کو فتح دے اور ان کی مدد کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے صلیب اور عداوت اور سرکشی تیری قوت اور طاقت پر غالب آ جائیں۔ اے اللہ عز و جل، یہ ظالم لوگ اپنے ملک سے لشکروں اور ہاتھیوں کو لائے ہیں تاکہ تیری پرورش پانے والے بندوں کو قید کر کے لے جائیں۔ ان ظالموں نے نادانی اور جہالت سے تیرے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے اور تیرے جلال و رعب سے نہیں ڈرے۔ اگر تو ان کو چھوڑ دینے والا ہے اور ہمارے قبلہ کو بھی کہ وہ اپنی مرضی کریں، تو پھر میرے اللہ، پھر میرے مالک، تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر دے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کر کے حضرت عبد المطلب کوہ صبیر پر چڑھ کر بیت اللہ شریف کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی میں گول حلال کی صورت میں نمودار ہو کر خوب روشن ہوا، یہاں تک کہ اس کی شعائیں آفتاب کی مانند خانہ کعبہ پر پڑی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ اور اس کی شعائیں بیت اللہ پر دیکھ کر قریش سے فرمایا، خدا کی قسم یہ نور جو میری پیشانی سے چمکا ہے یہ فتح و نصرت کی علامت ہے۔ جاؤ، بے خوف ہو کر بیٹھ جاؤ، ہم ہی غالب رہیں گے۔ خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ آپ نے بیت اللہ شریف کے پاس یہ دعا پڑھی، اے اللہ، میں اپنے جانور بچاتا ہوں، تو اپنا گھر بچا لے، اور خود حرم شریف میں بیٹھ گئے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ابرہہ کو اس گھر پر مسلط نہیں فرمائے گا۔ یہ بات زیادہ عمدہ اور حضرت عبد المطلب کے شایان شان ہے، ویسے حقیقت کا علم ہم رب کریم کے سپرد کرتے ہیں۔ دوسرے روز ابرہہ نے اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنے کے لیے لشکر کو آراستہ و پراستہ کیا اور خود مست ہاتھی محمود پر بیٹھا۔ جو ہی اس ہاتھی کا منہ مکہ معظمہ کی طرف ہوا تو وہ بیٹھ گیا۔ اسے سخت ضربیں لگائی گئیں لیکن وہ نہ اٹھا۔ جب اس کا منہ یمن یا شام کی طرف کیا جاتا تو وہ تیز چلتا۔ آخر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ہولناک آوازیں دیتا ہوا لشکر سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ انہوں نے دوسرے ہاتھیوں کو چلایا تو وہ دلیری کے ساتھ چلے۔ جب لشکر بیت اللہ شریف کے قریب آ گیا تو اللہ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے گول بھیجے۔
ہر ایک پرندے کے پاس تین تین کینکریاں تھی. کتنی؟ ہر ایک پرندے کے پاس تین تین کینکریاں تھی، ایک چونچ میں اور دو دو پنجوں میں. انہوں نے اس لشکر پر کینکریوں کا میہ برسا دیا، جس پر وہ کینکری گرتی وہ ہلاک ہو جاتا. ہزاروں اسی جگہ اسی وقت ڈیر ہو گئے اور ہزاروں اس ہولناک عذاب کو دیکھ کر بھاگنے لگے. وہ کینکریاں آر پار ہو جاتی اور جسم میں سخت خارش پیدا کرتی، جس سے جسم کا گوشت باہر بہنے لگتا. ابرہہ کے اپنے جسم میں آگ سی لگ گئی، انگلیاں کٹ کٹ کر گرنے لگیں، دل پھٹ گیا اور بھاگتا ہوا رستے میں مر گیا. اس طرح لشکر ابرہہ کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا اور اپنے گھر کی عظمت و شوکت برقرار رکھی.